کیا نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت آپ کریں گے؟ تو ہاں، نماز میں بھی سجدہ تلاوت ہے، نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت ہے، اور دونوں چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو نمازی اور غیر نماز دونوں حالت میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اسی طرح آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح آپ جہر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح سری نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، نفل نماز میں اگر وہ آیتیں پڑھ لیں تب بھی آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت آپ کو کرنا، سمجھ گیا؟ کسی بھی کنڈیشن اگر وہ پڑھی جا رہی۔ اب آپ کہیں گے جہری نماز میں تو سمجھ میں آ رہا، سری نماز، جہری نماز مطلب جو آواز سے پڑھی جاتی ہے، سری نماز مطلب جسے امام خاموش ہوتا ہے، جیسے کہ ظہر اور عصر امام خاموش، مغرب، عشاء اور فجر امام آواز سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 آواز والی نماز ہے، 2 خاموش نماز ہے، ٹھیک؟ خاموش نماز میں بھی پڑھتا ہے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ آپ بولیں گے ہم نے تو سنا ہی نہیں، لیکن چونکہ آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی اتباع آپ پر لازم اور واجب ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ امام جھک گیا آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو سر میں بھی جہر میں بھی آپ کو یہ چیز کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ابو رافع جو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، سورہ انشقاق جو ہے پڑھی کی تلاوت کی، تو سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسا سجدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا میں نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے جا ملوں، مطلب مرنے تک میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ مطلب آپ نے جہر میں نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا، تو پتہ چلا امام فرض نمازوں میں بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ جو لوگ عربک نہیں جانتے کہ عموماً اگر امام پڑھ دے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے امام فرض نمازوں میں ان آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ کچھ جگہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ فجر کی نماز میں امام پڑھتے ہیں، کیونکہ فجر میں کم لوگ آتے ہیں، ریگولر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ جو ہے سجدے والی آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن باقی نمازوں میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حرم وغیرہ میں آپ جائیں گے یا عربی علاقوں میں جائیں گے وہ عموماً پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر عصر میں بھی پڑھیں گے۔ اب آپ کو سنے تو میرے کو سنے تو آئیں گا نہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھا، میں آگے دلیل اس کی بھی رکھوں گا۔ تو یہاں پتہ چلا ایک فرض نماز میں ایک صحابی نے پڑھی اور تابعین نے ان کے پیچھے اتباع کی، یہ بخاری کی روایت تھی۔ چلیے آگے آتے ہیں، دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پڑھتے، آیت سجدہ تلاوت کرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم ہجوم کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو سجدے کی جگہ نہ ملتی اور وہ نماز کے باہر ہوتا۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ نماز کے باہر ہوتا، مطلب اللہ کے رسول عام اعتبار سے تلاوت کرتے، ہم لوگ اللہ کے رسول مسجد میں سنتے رہتے، نماز کے باہر کی بات کریں، اللہ کے رسول جب آیت سجدہ پڑھ کے تلاوت کا سجدہ کرتے تو ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کس پہ بھی غلط مت کرتا اور کوئی کر بھی نہیں پاتا، اتنا رش ہوتا کبھی۔ یہاں پتہ چلا نماز فرض میں ہو گئی، یہاں پتہ چلا کہ بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سورہ صاد کی تلاوت کی، اور جب آیت سجدہ تلاوت کی تو ممبر سے اترے، آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور آپ کے ساتھ میں لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور سورہ نحل کی تلاوت کی، آیت سجدہ پر آپ ممبر سے اترے، سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو امام کر رہا ہے، مقتدی بھی کر رہے ہیں، نماز میں کر رہے ہیں، بغیر نماز کے کر رہے ہیں، عام خطبے میں کر رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سے کچھ سواریوں پر تھے اور کچھ زمین پر تھے، کرنے والے تھے، سواری والے لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کیا، جگہ نہیں تھی، سواری چھوٹی ہے تو اپنے ہاتھوں پر سجدہ کر لیا، تو وہیں جھک گئے جیسی جگہ ان کو ملی۔ تو یہاں پتہ چلا سوار بھی کر سکتا ہے، پیدل نیچے کھڑا ہوا بھی کر سکتا ہے، ایسا سجدہ تلاوت کسی نے کر دی اور آپ سواری پر ہیں تو آپ وہیں کریں گے، جو لوگ نیچے ہیں وہاں کریں گے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، تو ایک بوڑھے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی تو ایک بوڑھے جس کا نام امیہ بن خلف آتا ہے، امیہ بن خلف یہ اسلام کا دشمن تھا، یاد رکھیے، ایک بوڑھے کو کے علاوہ سب لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے کیا، مشرکوں نے کیا، جنوں نے کیا اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ بخاری کی روایت۔
سورہ نجم کی اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ تلاوت کی، جب تلاوت میں آیت سجدہ آپ نے پڑھی، سب سجدے میں گر پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حاضرین جو صحابہ تھے اور تمام مشرک بھی سجدے میں گر گئے سوائے امیہ بن خلف کے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کافر تھا، مطلب مشرکین بھی گر گئے سجدے میں، وہ سمجھتے تھے یہ آیت اور اس آیت کی اہمیت، چونکہ عربی ان کی زبان تھی. یاد دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا ہر حالت میں، کھڑے سے، بیٹھے سے، جہر میں، سر میں، سواری پر، غیر سواری پر، نفل نماز میں، فرض نماز میں، خطبے کے وقت، جمعے کے خطبے میں، عام خطبے میں پڑھی جائے، امام بھی کرے اور مقتدی بھی ساتھ میں کرے. ٹھیک ہے.